ابھی تک آپ غیر مقلدین کو دیکھ رہے تھے، اس وقت یہ بڑے ابھی انٹرنیٹ پہ چل رہے ہیں، دیکھیں آپ شاید پہچانتے بھی ہوں گے، دکھائیے، طارق مسعود نام ہے، یہ جتنے ہیں نا، یہ طارق جمیل، طارق مسعود، طارق ہے، طارق چھوٹی کاف سے، طارق اندھیرا، ان کو دیکھ کر مجھے ڈائلگ یاد آتا ہے، اندھیرا قائم رہے۔ یہ سب اندھیرے کے دل دادا ہے، ہم تو وہ ہے، ہمارا نبی نور، ہمارا اسلام نور، ہمارا قرآن نور، ہمارے امام نور، اور ہمارے نبی کی نسل نور، تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سارا گھرانہ نور۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اب انہوں نے بھی اب یزید کو بچانے کے لیے کچھ جد و جہد کی، کچھ پاپڑ بیلے، کہا بھائی یزید کو بچانے میں ہمارا بھی کچھ حصہ لے لو، آخر آپ ہمارے بھائی چھو، ایک ہی خاندان سے تعلق ہے ہمارا بھی، کیا تم اکیلے ہی یزید کو جو ہے اپنا ابا بناؤں گے؟ ہم بھی تو اس کی اولادیں ہیں بھائی۔ سنیے طارق مسعود صاحب کیا کہتے ہیں۔ یہ جو کربلا کے واقعات میں جو ظلم کی داستانیں اضافی بیان کی جاتی ہیں، اس کا مستند تاریخی روایات سے کوئی ثبوت بولو بھائی نہیں۔ اب لوگوں نے اپنی دکانیں چمکا لی ہیں، پانی نہیں تھا، کئی دنوں سے کھانا نہیں ملا۔ صحیح روایات سے ثابت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں وضو کر کے نماز پڑھتے تھے، تو پانی تھا تو نماز پڑھتے تھے۔ سمجھے کیا سنتے آ رہے ہیں آپ لوگ اب تک؟ کون سی تاریخ سے پانی بند ہوا تھا؟ ہاں کتنے دن پیاسے تھے؟ ارے کیا 3 دن پیاسے تھے؟ سب جھوٹی کہانی ہے یہ۔ طارق مسعود صاحب بول رہے ہیں اپنی تاریخی آواز میں، اندھیری والی آواز میں، اندھیرے میں سے بول رہے ہیں، روشنی سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ کہا دیکھو دکان بھی تمہاری چمکی بھی ہے، مان لیا کہ چمکی بھی ہے، یعنی نور ادھر ہی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہاں بھی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں، پتا ہے سارا نور ادھر ہی ہے، دکان چمکا لی۔ ہم نے کہا خدا کی قسم اللہ کا فضل ہے، حسین کے نام سے جو بھی کھڑا ہوں گا اس کی دکان چمکی، اور جو بھی یزید کو لے کر کھڑا ہوں گا دکان یہاں بھی اندھیری ہے وہاں بھی اندھیری ہے، یہاں بھی جوتے کھائیں گا وہاں بھی جوتے کھائیں گا۔ کامن سینس کی بات ہے۔ ارے بھائی جو جس سے دوستی کریں گا اسی سے فائدہ ملے گا نا۔ چور سے دوستی کرو گے تو کیا ہوگا؟ چوری نہیں بھی کرو گے پکڑے جاؤں گے، الزام لگیں گا۔ اور پولیس والوں سے، کمشنر سے، منسٹر سے دوستی کرو گے اچھے مانے جاؤں گے۔ ہم نے جنت کے سردار سے ہی دوستی کر لی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ تم نے جہنم کے سردار سے دوستی کی ہے، اب اپنا اپنا نصیب ہے۔ کہا لوگوں نے یہ اضافی روایتیں بیان کی، اضافی بیان کرتے ظلم و ستم کی، کربلا میں یہ ہوا وہ ہوا، مطلب ظلم بیان کرتے نا، بھائی خیمے جلا دیے گئے، پانی نہیں دیا گیا، یہ ہوا وہ ہوا، یہ سب اس کی معتبر روایتوں سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لوگوں نے یہ سب باتیں دکان چمکانے کے لیے کہی۔ ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، خدا کی قسم ہم تو حسین کے نام پر دکان چمکا رہے ہیں، تو یزید کے نام پر چمکا، قیامت میں پتہ چل جائے گا کس کی دکان اچھی تھی۔ تو پانی کتنا تھا کربلا میں؟ وضو کرتے تھے امام حسین، نماز پڑھتے تھے وضو کر کے۔ تم تو کہہ رہے ہو سب پینے کے لیے پانی نہیں تھا، کہاں سے یہ سب لا لیا تم نے؟ چلو بھائی میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، بہت اس کے تعلق سے میرے پاس دلائل کے انبار ہے، اتنے انبار ہے کہ ایک ہی موضوع پر پوری رات بیان کیا جا سکتا ہے دلائل سے، لیکن وقت اتنا نہیں ہوتا ہمارے پاس۔ بس ایک سوال، اچھا چلو بھائی پانی بہت تھا، وضو کے لیے بھی پانی تھا، پینے کی تو چھوڑیے وضو کے لیے تھا، صرف اتنا بتا دو تاریخ کے حوالے سے، تاریخ کی کتابوں سے، کہ جب پانی تھا تو حضرت عباس علمبردار کی شہادت کیسے ہو؟ بس ختم، ان کی شہادت کا تذکرہ کر دو، اور حضرت عباس کی نہیں کر سکتے تو علی اصغر کی ہی شہادت بتا دو، شہادت بتا دو تو تمہارے عقیدے کی پول کھل جائیں گی۔ حضرت عباس کے بازو کٹے ہی اس وجہ سے ہیں کہ مشکیزے کو خیمہ حسین تک لانے کی کوشش کرتے رہے، وہ گئے اس لیے تھے کہ میں نہر فرات سے پانی لاؤں، اور اس کو کسی اور نے نہیں، تمہارے بڑے بڑے علاماؤں نے لکھا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جب میدان جہاد میں آئے تھے نا، غزوہ، میں تو جہادی بولتا ہوں اس کو بھائی، جہادی تو تھا بے شک، باطل کے مقابلے میں لڑنا ہی جہاد ہے۔
حضرت سکینہ کی پیاس جب دیکھی نہیں گئی، حضرت زینب نے آواز دی تھی بھائی عباس ذرا اپنی بھتیجی کی خبر تو لو۔ خیمے میں آئے، دیکھا تو حضرت سکینہ جو آپ کی بھتیجی امام علی مقام کی شہزادی 8 سال کی بچی تھی، پیاس کی شدت سے زبان حلق سے باہر آ رہی تھی، بے چینی کے عالم میں تڑپ رہی تھی، بھتیجے کی اس پیاس کو دیکھ نہ سکے، باہر نکلے، مشکیزہ کندھوں پر لیا۔ زینب نے پکارا عباس میرے بھائی اگر اب تم چلے گئے خدا کی قسم جو بھی گیا واپس نہیں لوٹا، اس کا لاشا بھائی حسین کاندھوں پر لائے ہیں، تم جاؤں گے تو تم کیسے زندہ واپس آؤں گے، شہادت تو مقدر ہے۔ اے میرے بھائی عباس تم ہو تو ہمت ہے، تم ہو تو حسین کو مضبوطی ہے، حسین کی کمر سیدھی ہے، اگر تم شہید ہو گئے تو میرا بھائی حسین تو جیتے جی مار جائیں گا۔ اے عباس میرے بھائی، تم نے کہا بہن زینب اگر میں نہ گیا تو پھر کون جائے گا جو پانی لائے، خدا کی قسم اب زینب کی پیاس مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ باہر آئے امام علی مقام نے ہاتھ پکڑ لیا، بھائی عباس تم میری فوج کے علمبردار ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہا بھائی میرے آقا حسین اب اجازت دیجیے، اب وقت آ گیا، یا تو نانا کے حوض کوثر سے سیراب ہو جاؤں گا یا اتنا پانی لاؤں گا کہ آپ کے خیمے کے آپ کے جانثاروں کو سیراب کر دوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان دونوں میں سے ایک چیز تو مقدر ہے۔ امام حسین نے بہت سمجھایا لیکن عباس رکنے کے لیے تیار نہیں، بڑے مشکل سے اجازت دی، گھوڑے پہ سوار ہوئے، جناب امام علی مقام نے خود گھوڑے پہ سوار کیا، خود تلوار حمائل کی، خود علم ہاتھ میں دیا، مشکیزہ کندھوں پر ہے، اور جیسے ہی اس طرف پہنچے عامر ابن حجاج 700 فوج لے کر، یہ ابن کثیر نے لکھا ہے، منوس پڑھ تو لے پہلے اس کے بعد منہ کھول۔ ابن کثیر نے، امام ابن جریر طبری نے تاریخ طبری میں لکھا ہے، جس کے بارے میں ابن تیمیہ کہتا ہے کہ اپنے وقت کے معتبر مستند امام ہے۔ ابن اسیر نے الکامل میں اس کو لکھا ہے، بڑے بڑے اماموں نے لکھا ہے، اس کے بڑے بڑے امام چھوٹے تھے۔ تم آج مکار ممبروں پہ بیٹھ کے اپنے باپ یزید کو بچانے کے لیے ابلیس کی بولی بولتے ہو اور اپنے آپ کو علامہ سمجھتے ہو۔ یہ سب مورخین نے، بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے، اماموں نے لکھا ہے۔ عمر ابن حجاج 700 فوج کو لے کے کھڑا ہوا، پیرا دے رہا ہے، نہر فرات پر کوئی نہ آئے۔ شمر الجوشن نے جیسے ہی دیکھا عباس آ رہے، کہا اے حجاج خبردار ہو جا، عباس آ رہا ہے۔ اس کا ارادہ پانی لینے کا معلوم ہوتا ہے۔ حجاج نے فوج کو حکم دیا تیار ہو جاؤ، تلواروں کو میان سے نکال لو۔ عباس پانی نہ لینے پائے، اگر عباس نے ایک مشکیزہ پانی لے لیا، دیکھو یہ 3 دن کے پیاسے، ان میں سے جو بھی آتا ہے، ایک بچہ بھی آتا ہے تو تمہارے کئی 100 کو مارتا ہے۔ خدا کی قسم اگر یہ پانی سے سیراب ہو گئے تم میں سے کوئی نہیں بچے گا، تم میں سے ہر کسی کی بیوی بیوہ ہو جائیں گی، ہر کسی کے بچے یتیم ہو جائیں گے، بچاؤ اپنے آپ کو۔ حضرت عباس گھوڑا دوڑاتے آئے اور اس کے بعد فرمایا اے لوگو تم میں سے جو جانتا ہے وہ مجھے جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے، میں عباس ابن علی ہوں، میں حسین کا بھائی ہوں، میں فاتح خیبر کا شہزادہ ہوں، میں فاتح بدر و حنین کا شہزادہ عباس ہوں۔ مجھے بتاؤ کیا تم نہیں جانتے کہ حسین نبی کا نواسا ہے؟ فوج سے آواز آئی عباس ہم جانتے ہیں۔ کہا تمہاری عقلوں پر مجھے ماتم کرنے کا جی چاہتا ہے، تف ہے تمہاری عقلوں پر، تم نے اس سے پانی روکا ہے جو کوثر کے پیالوں کو اور کوثر کے جام کو پلانے والے کا شہزادہ ہے، اس سے پانی روکا ہے۔ ذرا دیکھو تو، سوچو تو، اے مردوں کی شکلوں میں نامردو، اپنی مردانگی پہ فخر کرتے ہو، بھوکے پیاسوں کو شہید کرتے ہو، تم دیکھو تو کس کا خاندان اجاڑ رہے ہو؟ اپنے نبی کا خاندان اجاڑ رہے ہو۔ میں تم سے لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں، خدا کی قسم صرف مجھے اتنی مہلت دو کہ ایک مشکیزہ میں پانی لے جاؤں۔ شمر الجوشن بدبخت، شیش ابن ربائی، یہ 2 بدبخت کہتے، ابن کثیر لکھتا ہے، یہ دونوں نے کہا اے عباس سن، تو پانی کی بات کرتا، اگر پوری روئے زمین پانی بن جائے، پوری زمین سمندر ہو جائے تو خدا کی قسم ہم ایک قطرہ پانی حسین کے خیمے کی طرف نہیں جانے دیں گے۔ یہ ان کی ظلم کی داستان تھی، اور یہ منوس کہتے کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں۔ اب جب کچھ ہوا ہی نہیں تو آپ ہی آپ سب شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، سب ہو گیا، ایسی ہو گیا۔ اتنے شریف تھے تمہارے باپ دادا یزیدی۔ جب حضرت عباس نے یہ جملہ سنا، کہا کہ لگتا ہے کہ تم بغیر قتال کے نہیں ماننے والے۔ گھوڑے کو ایڑ لگائی، تلوار میان سے نکالی، اور اس کے بعد جب حملہ کیا، مورخین نے لکھا ایسا حملہ تھا
علی حضرت عباس کی تلوار چلانے کا انداز وہ تھا کہ جب تلوار بجلی کی طرح چمکی لوگوں کو حیدر کرار کی